آج کل کی دنیا میں ایسا لگتا ہے جیسے ہر طرف بس شور ہی شور ہے نا؟ جی بالکل، فون بج رہا ہے، ٹریفک چل رہا ہے، اور اگر یہ سب بد بھی ہو جائے تو دماغ میں خیالات چلتے رہتے ہیں، وہ بھی تو ایک شور ہے۔ صحیح کہا۔ تو آج کا موضوع یہی ہے، خاموشی۔ کیا یہ صرف آواز کا نہ ہونا ہے؟ ہاں، اور اس شور شرابے میں اس کی کیا جگہ ہے، کیا اہمیت ہے، اسی پر آج ہم ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ ہمارے پاس آج بات کرنے کے لیے کافی مواد ہے۔ ناروے کے ایک مشہور مہم جو ہیں ارلنگ کاگے، ان کی کتاب ہے خاموشی۔ جی، میں نے سنا ہے ان کے بارے میں۔ ہاں، تو اس پر کچھ تبصرے ہیں، پھر شور کی آلودگی پر مضامین ہیں کہ اس کے کیا اثرات ہیں صحت پر، ماحول پر، یہ بہت اہم ہے۔ اور کام کی جگہ پر کانوں کی حفاظت کیسے کی جائے، اس پر بھی کچھ ہدایات ہیں۔ اچھا۔ اور آخر میں ذہن کو پرسکون رکھنے کے لیے، مطلب مراقبہ اور ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس پر بھی بات ہوگی۔ زبردست۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ ان سب ذرائع سے سمجھیں کہ بھائی اصل خاموشی کیا چیز ہے، یہ جو ہر وقت کا شور ہے اس سے کیا نقصان ہو رہا ہے، اور سب سے ضروری کہ اس شور شرابے میں ہم اپنے لیے سکون کیسے تلاش کر سکتے ہیں۔ بالکل۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جی۔ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آخری بار بالکل مکمل خاموشی کب محسوس کی تھی؟ مشکل سوال ہے، شاید یاد بھی نہ آئے۔ وہی تو، فون کی گھنٹی، ٹریفک، ٹی وی، اور اگر یہ سب نہ بھی ہو تو دماغ ہے نا، وہ چلتا رہتا ہے۔ بالکل، یہ ہے ہماری آج کی حقیقت۔ تو سب سے پہلے آئیے خاموشی کی قدر پر بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ارلنگ کاگے کے خیالات دیکھتے ہیں۔ جی، وہ مہم جنہوں نے تینوں قطبین سر کی ہیں، شمالی، جنوبی اور ایوریسٹ۔ جی ہاں، وہی۔ ان کی کتاب خاموشی اسی تجربے اور غور و فکر کا نچوڑ ہے۔ تو کیا کہتے ہیں وہ خاموشی کے بارے میں؟ کیا خیال ہے ان کا؟ ان کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتے ہیں خاموشی صرف باہر کی آواز کا بند ہونا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر کیا ہے؟ یہ ایک اندرونی کیفیت ہے۔ ایک جگہ وہ کہتے ہیں میں اب اپنے ارد گرد مکمل خاموشی پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرتا، جس خاموشی کی مجھے تلاش ہے وہ میرے اندر کی خاموشی ہے۔ یعنی یہ ایک ذہنی حالت ہے جسے شور کے بیچ میں بھی پایا جا سکتا ہے۔ بالکل، مطلب اصل خاموشی باہر نہیں، اپنے اندر تلاش کرنی ہے۔ یہ تو گہری بات ہے۔ تو وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ اندرونی خاموشی کیسے ملے گی؟ ہاں، وہ اس پر زور دیتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ جب وہ واک کرتے ہیں، چھوٹی ہو یا لمبی، تو وہ کوئی میوزک یا پوڈ کاسٹ وغیرہ نہیں سنتے۔ کیوں؟ تاکہ وہ اپنے خیالات اور اپنے ارد گرد کی جو قدرتی آوازیں ہیں ان کے ساتھ رہ سکیں۔ ان کے نزدیک جیسے جنوبی قطب کی مہم تھی، اصل چیلنج جسمانی نہیں تھا۔ تو پھر کیا تھا؟ ان کے بقول اصل چیلنج خود کے ساتھ پرامن رہنا ہے۔ خود کے ساتھ پرامن رہنا۔ تو کیا ایسا ہے کہ ہم لوگ عام طور پر خاموشی سے گھبراتے ہیں؟ شاید اسی لیے ہر وقت کچھ نہ کچھ شغل میلہ چاہیے ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے۔ کاگے ایک نارویجین شاعر ہیں، جان فوسے، ان کا حوالہ دیتے ہیں۔ جی؟ فوسے کہتے ہیں کہ خاموشی جو ہے وہ سمندر کی طرح ہے، یا جیسے برف کی لامحدود وسعت۔ اب کچھ لوگ تو اس کی عظمت سے متاثر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ڈر جاتے ہیں۔ شاید اسی لیے فوسے کہتے ہیں ہر جگہ میوزک ہے، ہر جگہ۔ لیکن کاگے اور جو لوگ ان سے متفق ہیں وہ خاموشی کو تخلیقی صلاحیتوں کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ جی بالکل، جیسے ان کی کتاب پر تبصرہ کرنے والے جان والٹرز ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہیں اپنے بہترین خیالات تب آتے ہیں جب وہ خاموشی میں چہل قدمی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو کاگے کا پیغام یہ ہوا کہ خاموشی کے لیے آپ کو قطب جنوبی جانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، وہ یہی کہتے ہیں، آپ کو اپنا جنوبی قطب خود تلاش کرنا ہوگا۔ مطلب یہ اندرونی سکون کہیں بھی مل سکتا ہے، کسی بھی وقت؟ جی بالکل، ان کا زور اسی بات پر ہے۔ اگرچہ یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کو ان کی باتیں تھوڑی سی آپ کہہ لیں سیلف ہیلپ جیسی لگتی ہیں۔ اچھا، مطلب گھسی پٹی؟ ہاں، کچھ حصے، لیکن پھر ان کی تحریر میں کچھ بہت ہی پر اثر لمحات بھی ہیں۔ جیسے وہ ذکر کرتے ہیں جنوبی قطب کے ریسرچ اسٹیشن کا۔ وہاں کرسمس پر سائنسدانوں کو تحفے میں ایک پتھر ملا۔ پتھر؟ برفانی علاقے میں؟ جی، مہینوں برف اور تنہائی دیکھنے کے بعد وہ سب خاموشی سے بس اس پتھر کو محسوس کرتے رہے، اس کا وزن، اس کی ساخت، بنا کچھ کہے۔ بالکل، یہ خاموشی کا ایک بڑا طاقتور تجربہ تھا۔ واہ۔
تو کاغا ہمیں اندرونی خاموشی کی اہمیت بتا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ باہر اتنا شور ہو تو اندرونی سکون کیسے ملے؟ صحیح، اور یہ ہمیں لاتا ہے ہمارے اگلے موضوع پر، شور کی آلودگی۔ یہ صرف ناگوار نہیں ہے، یہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے۔ جی، ماحولیاتی شور جسے کہتے ہیں۔ ہاں، یہ وہ ناپسندیدہ آواز ہے جو انسانی سرگرمیوں یا جانوروں کی زندگی پر منفی اثر ڈالتی ہے، اور یہ اثرات بہت گہرے ہیں۔ صحت پر کیا اثرات ہوتے ہیں اس کے؟ سب سے پہلا تو سماعت کا مسئلہ ہے۔ 85 ڈیسیبل سے زیادہ شور اگر مسلسل سنا جائے تو سماعت کو مستقل نقصان پہنچا سکتا ہے۔ 85 ڈیسیبل، یہ کتنا شور ہوتا ہے اندازاً؟ کیا یہ عام ٹریفک جتنا ہے؟ ہاں، مصروف ٹریفک، کوئی لاؤڈ سپیکر یا فیکٹری کی مشینری آسانی سے اس حد کو پار کر سکتی ہے۔ اوہ! اور بات صرف سننے کی نہیں ہے، مسلسل شور میں رہنے سے ہائی بلڈ پریشر کا خطرہ بڑھتا ہے، دل کی امراض کا خطرہ، کچھ رپورٹس تو کہتی ہیں 50% تک۔ 50%؟ یہ تو بہت زیادہ ہے۔ جی، پھر نیند میں خلل، ذہنی دباؤ، چڑچڑاپن، ڈپریشن، یہاں تک کہ جسم کی جو بیماریوں سے لڑنے کی طاقت ہے، قوت مدافعت، وہ بھی کم ہوتی ہے۔ اور بچوں پر بھی اس کا اثر ہوتا ہوگا؟ بالکل، بچوں کی ذہنی نشوونما، ان کی سیکھنے کی صلاحیت سب متاثر ہوتی ہیں۔ یہ تو بہت سنگین نتائج ہیں۔ اچھا، یہ شور آتا کہاں سے ہے؟ ٹریفک تو یقیناً ہے ہی۔ ٹریفک خاص طور پر بڑے شہروں میں سب سے بڑا ذریعہ ہے، پھر گاڑیوں کے ہارن، اور ہمارے ہاں تو بلا ضرورت ہارن بجانے کا بہت رواج ہے۔ ہاں، یہ تو ہے۔ یورپ میں تو اسے بدتمیزی سمجھتے ہیں۔ جی، پھر رکشے، موٹر سائیکلیں جن کے سائلنسر نکالے ہوتے ہیں، کاروں میں اونچی آواز میں میوزک، تعمیراتی کام، جنریٹر۔ ہاں، رہائشی علاقوں میں ورکشاپس کھل جاتی ہیں، پٹاخے، فائرنگ، سیاسی جلسے جلوس، فہرست لمبی ہے۔ یہاں تک کہ کچھ مذہبی مقامات سے بھی بہت اونچی آوازیں آتی ہیں۔ جی، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ اور اس کا اثر صرف ہم انسانوں پر ہی تو نہیں پڑتا ہوگا، جانوروں کا کیا؟ ان کے لیے تو یہ اور بھی بڑا مسئلہ ہے۔ جانور تو اپنی بقا کے لیے آواز پر بہت انحصار کرتے ہیں۔ کیسے؟ شکاریوں سے بچنے کے لیے، آپس میں بات چیت کرنے کے لیے، راستہ تلاش کرنے کے لیے۔ یہ شہری اور صنعتی شور ان کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال دیتا ہے، ان کے قدرتی رویے بدل دیتا ہے۔ تو صورتحال تو کافی گمبھیر لگ رہی ہے۔ یہ شور ہماری صحت، ہمارے سکون اور ہمارے پورے ماحول کو خراب کر رہا ہے۔ جی، کر رہا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا اس کے خلاف کچھ کیا جا سکتا ہے؟ کوئی حل ہے؟ جی بالکل، حل موجود ہیں اور کئی سطحوں پر کام کرنا ہوگا۔ مثلاً؟ بڑے پیمانے پر دیکھیں تو شہروں کی منصوبہ بندی بہت اہم ہے۔ مطلب صنعتی علاقے رہائشی علاقوں سے دور ہوں، شور پیدا کرنے والی صنعتوں کے لیے سخت قانون ہوں۔ اور عمارتوں کے اندر؟ عمارتوں میں ساؤنڈ پروفنگ کا استعمال، خاص قسم کی دیواریں، کھڑکیاں، یہاں تک کہ موٹے پردے اور قالین بھی شور کم کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، اور سڑکوں پر جو ٹریفک کا شور ہے اس کا کیا کریں؟ درخت لگانے سے فرق پڑتا ہے؟ ہاں بالکل، درخت اور پودے قدرتی طور پر شور جذب کرتے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ درخت لگانا شہروں کے لیے بہت مفید ہے۔ اور ٹریفک کنٹرول؟ جی، ٹریفک کے شور کو کم کرنے کے لیے گاڑیوں کی رفتار کی حد مقرر کرنا، کم شور والے ٹائروں کی ٹیکنالوجی کو فروغ دینا، اور سب سے اہم میرے خیال میں پبلک ٹرانسپورٹ کو بہتر بنانا ہے۔ وہ کیسے مدد کرے گا؟ دیکھیں، اگر لوگوں کے پاس تیز رفتار، آرام دہ اور سستی پبلک ٹرانسپورٹ کا آپشن ہو، جیسے اچھی ٹرینیں یا بسیں، تو لوگ اپنی گاڑیاں اور ٹرک کم استعمال کریں گے۔ اس سے شور بھی کم ہوگا اور آلودگی بھی۔ ہاں، یہ بات تو صحیح ہے۔ ایک ذریعے میں ٹرکوں کے بجائے ریلوے کو بہتر بنانے کا بھی ذکر تھا۔ جی، مال برداری کے لیے ریلوے ایک اچھا متبادل ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہو گئے بڑے پیمانے کے اقدامات۔ اب اگر ذاتی سطح پر دیکھیں، خاص طور پہ کام کی جگہ پر جہاں اکثر مشینوں وغیرہ کا شور ہوتا ہے، وہاں کیا کیا جا سکتا ہے؟ وہاں تو شاید شور سے بچنا ممکن ہی نہ ہو۔ دیکھیں، کام کی جگہ پر آجر یعنی مالک اور ملازم دونوں کی ذمہ داری بنتی ہے۔ آجر کی کیا ذمہ داری ہے؟ آجروں کو چاہیے کہ وہ پہلے تو جائزہ لیں کہ شور کتنا ہے۔ جہاں ممکن ہو ایسی مشینیں استعمال کریں جو کم شور کرتی ہوں۔ مشینوں کی ٹھیک سے دیکھ بھال کریں تاکہ وہ زیادہ شور نہ کریں۔ اور اگر شور پھر بھی زیادہ ہو تو پھر سب سے اہم، ملازمین کو کانوں کی حفاظت کے لیے مناسب آلات دیں، جیسے ایئر پلگز یا ایئر مفس۔ اور صرف دینا کافی نہیں، ان کے استعمال کی ٹریننگ بھی دیں۔ اور ملازمین کی کیا ذمہ داری ہے؟
ملازمین کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان حفاظتی آلات کا صحیح طریقے سے استعمال کریں، اور اگر انہیں لگے کہ ان کی سماعت میں کوئی فرق آ رہا ہے تو فوراً اپنے سپروائزر کو بتائیں اور ڈاکٹر سے مشورہ لیں۔ کیونکہ شور سے جو سماعت جاتی ہے وہ اکثر واپس نہیں آتی۔ بالکل، اسی لیے احتیاط بہت ضروری ہے۔ اور عام زندگی میں، جیسے اگر کسی شور والی جگہ سے گزرنا پڑے یا آس پاس کہیں کنسٹرکشن ہو رہی ہو، ایسی صورتحال میں آپ ذاتی طور پر کانوں کے حفاظتی آلات استعمال کر سکتے ہیں۔ اچھے ایئر پلگز مل جاتے ہیں آج کل۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہوئی باہر کے شور سے بچنے کی بات، لیکن وہ جو اندر کا شور تھا، دماغ کی بھاگ دوڑ، جی، اس کا کیا کریں؟ ہاں، یہ بھی تو ایک بڑا چیلنج ہے۔ باہر شور کم بھی ہو جائے پر اندر سکون نہیں ملتا۔ اس کے لیے بھی طریقے ہیں۔ ذہن سازی یعنی مائنڈفلنس اور مراقبہ یعنی میڈیٹیشن، یہ بہت مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ مائنڈفلنس یہ کیا ہوتا ہے؟ مائنڈفلنس کا مطلب ہے کہ آپ موجودہ لمحے میں پوری طرح حاضر ہوں۔ اپنی سانس پر توجہ دیں، اپنے جسم میں کیا محسوس ہو رہا ہے اس پر، یا اپنے ارد گرد کی چیزوں پر، لیکن بغیر کسی فیصلے کے بس مشاہدہ کریں۔ اور مراقبہ؟ مراقبہ بھی اسی طرح کی مشق ہے، جس میں آپ اپنے ذہن کو کسی ایک چیز پر مرکوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے اپنی سانس پر، تاکہ خیالات کی جو بھٹکن ہے وہ کم ہو۔ یہ سننے میں تو اچھا لگ رہا ہے، لیکن کیا یہ واقعی کام کرتے ہیں؟ ان کا کوئی فائدہ ہے؟ جی، سائنسی تحقیق بتاتی ہے کہ ان طریقوں سے تناؤ کم ہوتا ہے۔ ایک ہارمون ہوتا ہے کورٹیسول، جو ٹینشن میں بڑھ جاتا ہے، اس کی سطح کم ہوتی ہے۔ اچھا۔ اس کے علاوہ توجہ بہتر ہوتی ہے، یادداشت تیز ہوتی ہے، نیند اچھی آتی ہے، اور آپ جذباتی طور پر زیادہ متوازن محسوس کرتے ہیں۔ یہ تو کافی فائدے ہیں، لیکن کیا انہیں سیکھنا مشکل ہے؟ کیا بہت وقت لگتا ہے؟ بالکل نہیں، آپ کو گھنٹوں بیٹھنے کی ضرورت نہیں، نہ کسی خاص جگہ جانے کی۔ روزانہ صرف 5 سے 10 منٹ سے بھی شروعات کر سکتے ہیں۔ صرف 5-10 منٹ؟ وہ کیسے؟ بہت آسان تکنیکیں ہیں، جیسے آپ بس آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنی آتی جاتی سانس پر دھیان دیں۔ جب ذہن ادھر ادھر بھٹکے تو نرمی سے اسے واپس سانس پر لے آئیں۔ یا باڈی سکین کر سکتے ہیں، آنکھیں بند کر کے اپنے پاؤں سے شروع کریں اور آہستہ آہستہ اوپر آتے ہوئے جسم کے ہر حصے پر توجہ دیں، وہاں کیا محسوس ہو رہا ہے۔ یا چلتے ہوئے یا کھاتے ہوئے بھی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، چلتے ہوئے اپنے قدموں کے زمین پر پڑنے کے احساس پر توجہ دیں، یا کھانا کھاتے ہوئے ہر نوالے کے ذائقے اور بناوٹ پر۔ اصل چیز ہے مستقل مزاجی سے کرنا۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ ہم ایک ایسے دور میں رہ رہے ہیں جہاں شور ہر طرف ہے، باہر کا شور بھی جیسے ٹریفک، مشینیں، اور اندر کا شور بھی یعنی ہمارے اپنے خیالات اور پریشانیاں۔ جی، اور یہ دونوں ہماری زندگیوں پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔ اور ارلنگ کاگے جیسے لوگ ہمیں یاد دلا رہے ہیں کہ اندرونی خاموشی ایک بہت قیمتی چیز ہے جسے اس شور کے باوجود تلاش کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور دوسری طرف ہمیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ شور کی آلودگی ایک حقیقی خطرہ ہے جس کے صحت پر بہت سنجیدہ اثرات ہیں۔ لیکن اچھی بات یہ ہے کہ اس سے نمٹنے کے لیے حل موجود ہے۔ جی، شہری منصوبہ بندی سے لے کر قوانین، ذاتی حفاظت، اور پھر یہ اندرونی سکون کی تکنیکیں جیسے ذہن سازی اور مراقبہ۔ اہم بات شاید یہ ہے کہ خاموشی کا مطلب دنیا سے بھاگنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ اس شور میں رہتے ہوئے بھی اپنے اندر ایک پرسکون جگہ تلاش کرنا ہے، تاکہ ہم دنیا کے ساتھ زیادہ بہتر، زیادہ بامانی طریقے سے جڑ سکیں۔ آخر میں ایک بات سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ کاگے نے ایک پینٹر مارک روتھکو کا ذکر کیا ہے۔ جی، روتھکو اپنی پینٹنگز کی وضاحت نہیں کرتے تھے، وہ کہتے تھے خاموشی بہت درست ہوتی ہے۔ سائلنس از سو ایکوریٹ۔ گہری بات ہے۔ تو اگر ہمارے سننے والے اپنی روزمرہ زندگی میں چاہے صرف چند منٹ کے لیے ہی صحیح جان بوجھ کر خاموشی کے لیے تھوڑی سی جگہ نکالیں، جی، تو کون جانے کون سی انکہی حقیقتیں یا کون سے نئے خیالات ان پر ظاہر ہو جائے، اس پر ضرور سوچیے گا۔